بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ پاکستان میں سیاسی درجہ حرارت اس وقت بہت بڑھ چکا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ عمران خان نے آج ایک ریلی کا اعلان کیا تھا، لیکن پنجاب حکومت نے دفعہ 144 نافذ کر دی تھی، جس کے نتیجے میں پھر یہ ریلی نہیں ہو سکی اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے یہ ریلی کل تک ملتوی کر دی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے جو کچھ ہوا اور اس میں علی بلال کو لے کے جو ایک قسم کا ماحول بنایا گیا پنجاب کے اندر، وہ یقینی طور پر بہت تشویشناک ہے۔ علی بلال جو ہے وہ جاں بحق ہوئے، لیکن اس کا الزام لگایا گیا پنجاب کی پولیس پر۔ اس کے بعد پنجاب کے وزیر اعلیٰ محسن نقوی اور پنجاب کے آئی جی نے ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی جو ہلاکت ہوئی ہے وہ ایک ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں ہوئی ہے، وہ ایک حادثہ ہے۔ پولیس نے ان پر کسی بھی قسم کا کوئی تشدد نہیں کیا، اور اس سلسلے میں کچھ جو ویڈیوز تھیں، جو کچھ واقعاتی شہادتیں تھیں، وہ بھی سامنے پیش کی گئیں۔ لیکن اس واقعے کو لے کے جس طرح سے تحریک انصاف نے ایک اپنا موقف اپنایا، ایک نیریٹو اپنایا، تو وہ بھی یقینی طور پر بہت تشویشناک ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پاکستان کے 2 صوبوں کے اندر انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے۔ خیبر پختونخوا میں اب گورنر نے تاریخ دینی ہے، لیکن پنجاب کے اندر 30 اپریل کی تاریخ طے ہو چکی ہے۔ آج مسلم لیگ نون نے بھی اعلان کیا ہے کہ 15 مارچ سے جو پارلیمانی بورڈ ہے وہ ٹکٹ دینا شروع کریں گے، اور اس سے پہلے مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف نے بھی پارٹی کارکنوں کو الیکشن کی ہدایات جاری کر دی، الیکشن کی تیاری کی جو ہدایات ہیں وہ جاری کر دی ہیں۔ لہٰذا اب ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشن کا ماحول ہے، لیکن اس الیکشن کے ماحول میں جب سیاسی درجہ حرارت اس قدر بڑھ جائے کہ ایک دوسرے پر بڑے شدید قسم کے الزامات لگائے جائیں یا پھر بغیر ثبوت کے الزامات لگائے جائیں، تو یہ جو ہے ایک انتخابی ماحول اور ملک کے سیاسی ماحول کو مزید تشویشناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے اور اسے مزید تشویشناک بتا سکتا ہے۔ اس سیاسی درجہ حرارت کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے تاکہ پرامن ماحول کے اندر سیاسی کمپینز بھی ہوں، انتخابی مہم بھی ہو اور ایک دوسرے پر الزامات نہ ہوں، ان تمام معاملات پر آج ہم بات کریں گے۔ اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پشاور سے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب اقبال ظفر جھگڑا صاحب، آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جمعیت علماء اسلام سے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں محترمہ غزالہ سیفی صاحبہ، آپ کو بھی خوش آمدید۔ اور اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار فاروق فیصل خان صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید۔ غزالہ سیفی صاحبہ، آپ سے آغاز کریں گے۔ کیا اس قدر ایگریشن ضروری ہے یہ انتخابی ماحول کے لیے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب نے ایک قسم کا بنا دیا ہے؟ ظاہر ہے کچھ آپ لوگ جو الزامات لگا رہے ہیں وہ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ پنجاب حکومت نے بتایا بغیر ثبوت کے الزامات لگانا یہ بھی تو ایک بہتر نہیں ہے، تو ظاہر ہے ایک سیاسی ماحول کو مزید کشیدہ کر دے گا۔ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ حالات کو کشیدہ نہیں کر رہے اور نہ وہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کوئی اپنے قوم کو کوئی ایسا میسج نہیں دیا جس میں وہ یلغار کر دے، سڑکوں کو توڑ دے، محکموں کی طرف رواں دبا ہو جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ صرف ایک ایجنڈا تھا، وہ الیکشن کرانا، اور پھر اس کے بعد اسمبلیز توڑی گئیں، اسمبلیز تحلیل کی گئیں تاکہ الیکشن کی ڈیٹ آئے۔ اب الیکشن کی ڈیٹ پہ انہوں نے کبھی الیکشن کمیشن کو مسائل تھے، کبھی سیکیورٹی کو مسائل تھے، وہ سارا اتنا لمبا کھینچا گیا۔ جب الیکشن کے لیے سپریم کورٹ سے ورڈکٹ آتا ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونا ضروری ہے، اور صدر جو ہیں وہ پہلے تو صدر کے تاریخ دینے پہ بہت اعتراضات ہوئے، اور اب صدر صاحب نے جب الیکشن کمیشن کو بتایا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ صدر بھی دے سکتے ہیں تاریخ، تو پھر تاریخ 30 اپریل کی دی گئی۔ اب جیسی تاریخ آتی ہے تو اس کے بعد مسلسل حملہ آور ہوتے ہیں یہ لوگ کسی بھی طریقے سے۔ ایک پرامن ریلی نکلتی ہے 8 مارچ کو خواتین کی، اور اس میں نعرے بازی ضرور ہوتی ہے، مگر اس کو اس حد تک لے جانا کہ واٹر کینن چلانا، زخمی کرنا، اور پھر ایک ہمارے ورکر کو شہید کر دینا۔ اور پھر اس کے بعد اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آتی ہے جو یہ نہیں کہتی کہ جو شدید چوٹیں جو 26 جگہوں پہ آئیں، جو تشدد کی وجہ سے آئیں،
اور وہ اس میں نہیں، کوئی لیکن ایک بات ہے ایکسیڈنٹ کا غزالہ ذکر صاحبہ نہیں کہ ہے. رپورٹ جو اب ہے جب اس میں میں چوٹوں کا ایکسیڈنٹ ذکر ہے، نہیں ہے، تشدد کا ذکر نہیں ہے رپورٹ کے اندر. یہ آپ یاد رکھیے گا، تشدد تشدد کا ذکر ہے. نہیں ہے. 26 جگہ پہ آپ درست کہہ رہی ہیں کہ چوٹیں آئی ہیں، لیکن تشدد کا ذکر نہیں ہے رپورٹ میں. پھر اس کے بعد یہ زخمی اس حد تک مارا گیا، سر پہ ڈنڈے نہ جانے کیا کچھ، اور اس کے بعد پھر اس کو یہ کہا گیا کہ جی یہ تو عمران خان نے قتل کروا دیا. سارے پرچے عمران خان پہ کرا دیے. عمران خان ریلی لے کے نکلنا چاہ رہے ہیں، عمران خان کو گولیاں لگی تو مذاق اڑا. مطلب یہ کس قسم کے لوگ ہیں، یہ کس قسم کے معاشرے کو جنم دے رہے ہیں، یہ کس قسم کی باتیں کرنا چاہ رہے ہیں. 13 پارٹیز مل کے ایک ساتھ کیا مذاق بنا رہے ہیں پاکستان کا. اکنامک کنڈیشن تو یہ بہتر کر نہیں سکے. لوگوں کو 30 روپے کا نان تک پہنچا دیا، اور نان کا سائز بھی چھوٹا ہو گیا. یعنی کہ جو ایک سائز کا پیڑا تھا اس کو آدھا پیڑا کر کے 30 روپے کا نان بک رہا ہے. ان کو اب نیند نہیں اڑ رہی، ان کو تکلیف نہیں ہو رہی. مڈل کلاس جو ہے وہ بالکل غائب ہو جائے گی آپ کے کچھ عرصے کے اندر اگر یہی حالات رہے. چلیں میں اگر آتا ہوں آپ کی الیکشن طرف. کی ڈیٹ میں دوبارہ آتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ایک راؤنڈ ہو جائے. اقبال ظفر جھگڑا صاحب آپ فرمائیے گا، الیکشن کے لیے تو آپ تیار ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اعلان کیا کہ 15 مارچ سے پارلیمانی بورڈ جو ہے پنجاب میں ٹکٹ دینا بھی شروع کر دے گا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو ایک سیاسی ماحول بن گیا ہے، سیاسی درجہ حرارت بڑا ہوا ہے، اسے بھی تو کم کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر اس طرح بغیر ثبوت کے الزامات لگا دینا. دیکھیں جی، جہاں تک آپ نے فرمایا کہ الیکشن کے لیے ہم نے کہہ دیا کہ جو بھی یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے جو آئین اور قانون کی یہ تقاضے ہوتے ہیں وہ پورے نہ ہوں. اسی لیے ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ الیکشن کے لیے ہم پوری تیاری کر رہے ہیں. ہمارا پارلیمانی بورڈ بھی ٹکٹ ایشو کرنے کے لیے اب بیٹھ رہا ہے. تو یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ پی ایم ایل این نے جب بھی آئین اور قانون کے مطابق ایک چیز کو آواز دی ہے اور اس کو ارینج کرنے کے لیے کہا ہے، تو کبھی ہم اس سے پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی ہم پیچھے بیٹھ جائیں. اب غزالہ صاحبہ نے بہت ایسی باتیں کی کہ میں حیران ہوں کہ ان کو کیوں. شروع کرتا ہوں میں، انہوں نے جو مہنگائی کی بات کی اور روٹی کی قیمت کی بات کی، میں ان سے پوچھا ہوں کہ یہ مہنگائی یہ کہاں سے آئی اور کس نے شروع کی تھی. یہ بھول گئی کہ یہ عمران خان کے وقت میں جو مہنگائی آئی تھی اس کے نتیجے میں جب ہم آئے ہیں تو اس کے بعد آئی ایم ایف ہمارے اوپر چڑھائی کر رہی ہے اور ہر ایک چیز کی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ اس کی قیمتیں بڑھائی جائیں. اس پہ جو اب آپ لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں وہ سٹاپ کریں، اور ہمیں جو اگر آئی ایم ایف کی طرف سے کچھ نہ ملے تو یقین کریں کہ ہمارا ملک تو پھر نہیں چل سکتا. یہ تو آج کی بات نہیں ہے، یہ تو پاکستان کی تاریخ اٹھا لیں 76 سال کی. یہ تو کب سے ہم چل رہے ہیں اور قرضوں سے ہم پر چڑھ رہے ہیں، لیکن مجبوری ہے. آپ مجھے بتائیں یا غزالہ بھی مجھے بتائیں کہ کیا ہم بغیر قرضوں کے چل سکتے ہیں آئی ایم ایف کے؟ کبھی نہیں. یہ کہتے ہیں کبھی ان کی بات آتی ہے کہ بھائی جی ہم کو کہنا چاہیے آئی ایم ایف کو کہ ہم نے نہیں لینے قرض ہے اور آپ کی شرطیں نہیں مان رہے، اور آپ کے جو فائنانس منسٹر ہیں ڈار صاحب اس پہ وہ کیا الزام لگاتے ہیں کہ جی یہ ہر ایک بات جو آئی ایم ایف کی ہوتی ہے یہ مان لیتے ہیں، اور ہر ایک کیسے نہ مانیں گے بھائی؟ یہ نہ مانے تو کچھ نہیں ہو سکتا. اور اس کے ماننے میں اس جو ریلیف بھی دے رہے ہیں یہ بھی دیکھ لیں کہ وہ جو لوگوں کو وزیر اعظم صاحب جو اعلانات کر رہے ہیں ان دا فارم آف صحت کارڈ کا دیکھ لیں، اس کے وہ عوام کو مل رہی ہے. اس کے علاوہ صحت کارڈ کے ساتھ ساتھ 10,000 تک کا کیش جو ہے وہ بھی ہر ایک ضرورت مند کو دی جا رہی ہے. تو یہ چیزیں تو میرے خیال میں کہ پہلے پی ٹی آئی کی حکومت گزری ہے اور اس نے عوام کے لیے تو کچھ نہیں سوچا، اپنے لیے بہت کچھ سوچا ہے. میں with due respect to غزالہ صاحبہ، with due respect to عمران خان، آج جو صورتحال پاکستان کی بن گئی ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے. میں تو یہی درخواست کروں گا عمران خان سے کہ خدا کے لیے
یہ جو تم ماسٹر بن گئے ہو اپنی بات سے واپس ہونے کی، یہ چیزیں ختم کرو خدا کے لیے. تم جو بات کرتے ہو، یو آر اے لیڈر آف اے ویری میجر پارٹی ان پاکستان ٹوڈے، اور آپ جو بات پہ نہیں کھڑے ہو سکتے تو ٹھیک آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جو آج کے حالات ہیں یہ ظاہر ہے اس کا ایک پس منظر ہے. کامران مرتضیٰ صاحب، یہ جو حالات ہیں اس کا منظر ہے. جگڑا صاحب جو فرما رہے ہیں کہ ایک ظاہر ہے آپ لوگ اب حکومت میں ہیں، آپ پر ایک دباؤ ہے، عوام بھی آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، مہنگائی کے مسائل ہیں، معاشی حالت بہت دگرگوں ہیں، لیکن آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ایک معاہدہ ہوا تحریک انصاف سے، تحریک انصاف نے اس سے انحراف کیا اس وقت کی حکومت نے، اور وہ آپ ظاہر ہے آپ حکومت میں آئے تو آپ کے بھی گلے آ پڑا. دیکھیے اس کا آپ کو کرنا ہے وہ انفیکٹ اس وقت سے موازنہ کریے جس وقت نواز شریف حکومت کو گرایا گیا، اور نواز شریف حکومت کو گرانے میں پی ٹی آئی جو ہے پارٹنر بنی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اور جب وہ حکومت کو گرایا گیا، اگر موازنہ کرنا ہے تو اگر ان کے 4 سال سے اب یہ موازنہ کر رہے ہیں تو اس سال سے کیوں موازنہ نہیں کر رہے جب نواز شریف گورنمنٹ کو گرایا گیا اور سارا کچھ جو ہے نا تباہ برباد کر دیا گیا. ہوا یہ کہ اس کے بعد جو ہے نا ایک سرٹن پیریڈ تک جو ہے نا انہوں نے کہا کہ جی ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے نہیں، اور اس کو ڈیلے کیا گیا. اور پھر حالات جب اتنے خراب ہو گئے کہ جب آپ کو مجبوراً جانا پڑا تو پھر یہ آئی ایم ایف کے پاس گئے، ایک ایگریمنٹ ہوا. پھر جب ایگریمنٹ ہوا تو آپ کا کام تھا کہ اس ایگریمنٹ کو جو ہے اس کو آنر کرتے، اس کو آنر نہیں کیا، اس کے اگینسٹ کیا، لکھ کے کچھ اور دے کے آئے اور کرتے یہاں پہ کچھ اور رہے. اور جب ان کی گورنمنٹ گئی ہے تو وہ سارا کچھ جو ہے یہ ہمارے گلے پڑ گیا. ہم کو اس ایگریمنٹ کو آنر کرنا تھا. جو ٹریک ریکارڈ یہ تھا ان کے پاس آئی ایم ایف کے پاس یہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس لیے آنر نہیں ہوا، اب وہ گورنمنٹ چینج ہو گئی ہے تو آپ اسی کو کنٹینیو کریے، اب ہم آنر کریں گے. ظاہر ہے وہ آنر نہیں ہوا تھا، پاکستان کی حکومت نے آنر نہیں کیا تھا، جو بھی حکومت تھی اس وقت. تو اس کے نتائج جو ہے وہ ہم کو بھی بھگتنے پڑے ہیں، عوام کو بھی آج بھگتنے پڑ رہے ہیں. آج آئی ایم ایف جو ہے وہ ہاتھ نہیں پکڑا رہا اپنا، آج ہمیں تنگ کر رہا ہے. تنگ کرنے کی وجہ جو ہے وہ ان کی حکومت کی پالیسیاں تھی. تو بہرحال جو ہے نا وہ معاملات آہستہ آہستہ بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ایک آدھ دن کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. پھر ایک اور بات ہے، اگر آپ ایک سابق وزیر اعظم اس ملک کے رہے ہیں اور ہر روز یہ ارشاد فرمائیں کہ پاکستان کل دیوالیہ ہو رہا ہے، پاکستان پرسوں دیوالیہ ہو رہا ہے، پاکستان 10 دن کے بعد خدا نخواستہ دیوالیہ ہو رہا ہے، تو اس کا نتیجہ تو نکلتا ہے. اس کے ساتھ مزید یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ جی جو لوگ بیٹھے ہیں وہ چور ہیں اور وہ ڈاکو ہیں، تو اس کا بھی جو ہے نا وہ باہر کی دنیا پہ اثر پڑتا ہے نا. ایک عام آدمی کے طور پہ آپ نہیں رہے، آپ ایک سابق وزیر اعظم کے طور پہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ یہ خرابی جو ہے اس کی ایک اس بدنیتی کی اپنی وجہ بھی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے اس دور میں حکومت جو ہے وہ ناکام ہو، اور ناکام ہو بھلے وہ پاکستان کی کاز پہ ناکام ہو، اور پھر میں کہوں کہ جی وہ دیکھیں نا کہ میرے دور میں کیا تھا اور آج کے دور میں کیا ہے. تو یہ رویہ جو ہے یہ پی ٹی آئی کا یہ برباد کر رہا ہے ملک کو اور لوگوں کو. ان کو چاہیے تھا کہ جو بھی آیا ایک دستوری عمل کے ذریعے میں آیا، دستوری عمل کے نتیجے میں جو بھی آیا اس کو آنر کرتے، انلیس کو ان کو اگلے دستوری عمل سے ہٹا دیا جائے. اگلا دستوری عمل شروع ہونے جا رہا ہے. اس دستوری عمل کے بارے میں جو ہے اتنے شکوک و شبہات پھیلائے گئے کہ جی الیکشن نہیں ہوں گے، یہ بدنیت ہیں، فلانے ہیں، ڈمکانے ہیں. ایک جگہ کے وہ آ گئے، دوسرے کے کل گورنر صاحب جو ہے وہ ڈیٹ دینے جا رہے ہیں، کل نہیں دیں گے تو پرسوں تک دے دیں گے. تو الیکشن کی ڈیٹس آ رہی ہیں. دستوری عمل کے ساتھ ایک دوسرے کو ہٹائیے، آ کے پاکستان کے لوگوں کی خدمت کیجیے، مگر یہ نہ کریے کہ فلاں چور فلاں ڈاکو، معاہدہ خود توڑیے، الزام ہم پہ لگائیے. ایک شخص جن کو چور ڈاکو یہ قرار دیا کرتے تھے ان کو تو صدر بنا لیا انہوں نے، تو اب ہم کو بھی کسی دن یہ کچھ نہ مان لیں اپنا. تو یہ ان کی عادت ہے پرانی، اور وہ یہ پاکستان کی کاسٹ پہ کھیل رہے ہیں. خان صاحب کام ڈاؤن کرنا ہے، حالات کو کام ڈاؤن کرنا، جیسے کہ سینیٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ایک آئینی دستوری عمل ہوا جس کے نتیجے میں حکومت ختم ہوئی تحریک انصاف کی، جسے کبھی سائفر کے ساتھ موڑ دیا گیا، پھر خود کہا عمران خان صاحب نے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا، کوئی سازش نہیں ہوئی، کبھی وہ بات کی، پھر انہوں نے وہاں سے یو ٹرن لیا. ایک اور آئینی عمل شروع ہونے جا رہا ہے. ہم کیا پرامن طریقے سے ان معاملات کو ٹیک اپ نہیں کر سکتے کہ ہم نے ایک ماحول، ظاہر اختلاف ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کا، لیکن ملک کی معیشت کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے اور جو ایک بین الاقوامی اداروں کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے اسے بھی ذہن میں رکھ کے ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے؟ بالکل بڑھنا تو آگے ہی چاہیے،
لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا درجہ حرارت، جب بھی سیاسی ماحول گرم ہوتا ہے، الیکشن کا سیزن آتا ہے تو درجہ حرارت بڑا کرتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، الزام تراشیاں پہلے بھی ہوا کرتی تھیں، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، جو آج کی جو پالیٹکس ہے، اس میں وہ الزام تراشیوں کی وہ شدت جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ، اور آپ جو جتنا سخت اس کے بارے میں الفاظ استعمال کر سکتے ہیں کہ، اور جو زبانیں جو ہیں وہ جو ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ بہت لمبی دراز ہو چکی ہیں، اور کوئی نہیں پتہ کون کیا کہہ رہا ہے، کیا نہیں کہہ رہا ہے، یہ کس کا پرپس سرو کر رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا پھر عمران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی یہ پالیسی جو ہے وہ ہے ٹکراؤ کی پالیسی۔ ان کی جو سیاسی تربیت جن لوگوں نے کی تھی نا، انہوں نے ان کو یہ سکھایا تھا کہ نواز شریف جو ہے نا وہ ٹکرانے کے بعد جو ہے وہ لیڈر بنا، اور ضدی ہونے کے بعد جو ہے وہ لیڈر بنا۔ تو آپ چونکہ وہ پنجاب کا لیڈر، پنجاب میں ان کی زیادہ پاپولیرٹی ہے، اور پنجاب میں جو ہے وہ اونچی آواز میں، اور مخالف کو اونچی آواز میں پکارا جائے، اسے بڑک ماری جائے تو وہ زیادہ کی جاتی ہے، تو انہوں نے اسی سٹائل کو پالیٹکس میں اور اوئے توئے یہ کرتے کرتے یہ زبان سارا استعمال کرنا شروع کی، اور وہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ٹینشن بڑھتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جانب سے بھی ہوتا ہے، لیکن آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت ہے یا نون لیگ کی مرکزی قیادت ہے، ایون جے یو آئی کی، سخت بات کرتے ہیں لیکن شائستہ انداز میں، اور اس میں یہ جب لیڈر اس طرح کی بات کرتا ہے تو پھر ورکر بھی بات کرتا ہے، اس کی وجہ سے وہ ٹینشن بھی بڑھتی ہے، اور یہ ٹینشن آنے والے دنوں میں بڑھتی ہی رہے گی۔ کیوں کہ الیکشن کا سیزن ہے، 30 کو اناؤنس ہوا ہے۔ آپ نے اپنے انٹرو میں دفعہ 144 کا ذکر کیا تھا، میں ذاتی طور پہ کسی بھی سیاسی سرگرمی کو روکنے کے مخالف ہوں۔ کوئی سیاسی سرگرمی ہے، آپ نے الیکشن اناؤنس کر دی ہے، ریلیز نکلنی ہے، لیکن جو آج کی تھی وہ میں کہتا ہوں کہ وہ درست تھی، کیونکہ آج اسپیسیفک ڈے تھا کہ لاہور میں پی ایس ایل کا میچ تھا، وہاں پہ میراتھن تھی، اور یہ سب پہلے اناؤنس ہوئی تھی، اور اس میں جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ شرارت کر رہے تھے، یا انہوں نے گورنمنٹ کو انڈر پریشر لانے کی کوشش کی، لیکن اینڈ پہ آ کے وہ خود پریشر میں آ گئے۔ تو یہ ٹینشن اگر آپ کہیں گے کیسے کم ہوگی، تو ٹینشن تو بھائی آپ کی جو قومی قیادت ہے، باقی ساری قیادت جو ہے، چاہے وہ پی ڈی ایم کی ہے یا پی ڈی ایم سے باہر کی جماعتیں ہیں، وہ کوئی بھی ٹینشن نہیں چاہتی۔ آپ ان کا انداز دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سموتھلی آئین کے تحت جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق یہ سارے پروسیس مکمل ہوں، لیکن دوسری طرف رویہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بات وہ کہیں گے وہ ہوگی۔ الیکشن کا جو ہے، بھئی الیکشن کوئی مذاق تو نہیں ہے، آپ 2002 کی اسمبلی میں آئے، آپ وزیر اعظم نہیں بن سکے، آپ تو ایک ہی تھے، آپ وہ اسمبلی چھوڑ کے چلے گئے، 2008 کا آپ نے بائیک آؤٹ کر دیا، 2013 میں آئے، آپ الیکشن نہیں جیت سکے، نہ اپوزیشن میں بیٹھ سکے، اس میں سے بھی ریزائن کر کے چلے گئے۔ اب 2018 والی خود ان کی اپنی حکومت بنی، ان کے احتیاطی سائیڈ پہ ہوئے ہیں نا، تو آپ پھر اسمبلی چھوڑ کے چلے گئے، اور کہتے ہیں جی ہم نے مستعفی ہو گئے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ہم دوبارہ آئیں گے۔ تو بھائی یہ ملک کی معیشت جو ہے یہ اس طرح بار بار الیکشنوں کی متحمل تو نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اگر یہ اپریل میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو جائے پنجاب کا، مئی میں ہو جائے ادھر کے پی کے کا، پھر آگے 2-3 مہینے بعد جو ہے قومی اور باقی 2 اسمبلیوں کا۔ اچھا، اب اگر یہ پنجاب اسمبلی میں اکثریت حاصل نہ کر سکے، کے پی میں نہ حاصل کر سکے، تو یہ کون اس کی گارنٹی دے گا کہ بھئی یہ پھر ریزائن کر کے نہیں چلے جائیں گے؟ یہ اہم سوال ہے، آپ نے درست سوال اٹھایا ہے۔ غزالہ سیفی صاحبہ، اب 9 اپریل کی رات جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا، اور جن چند صحافیوں نے عمران خان صاحب سے، جب اس وقت وہ وزیر اعظم تھے، ان کی آخری رات تھی، ملاقات کی تھی، میں خود بھی ان صحافیوں میں شامل تھا، اور اس وقت بھی ہم نے عمران خان صاحب کو کہا کہ آپ پارلیمانی اور آئینی جو جمہوریت ہے اس کو سپورٹ کریں، اور آپ اپوزیشن میں چلے جائیں۔ اگر آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آج رات کو آتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے تو آپ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں، آپ اپنی سیاست کریں۔ اپوزیشن بھی گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے، آپ کو دوبارہ بھی باری مل سکتی ہے، پاکستان کے عوام دوبارہ آپ کو منتخب کریں گے، آپ دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں گے، یہ ان کا حق ہے۔ لیکن اس قدر ایگریسو ہو جانا، اور پھر پاکستان کے حوالے سے یہ بار بار کہنا کہ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ ملک آپ کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے، اس وقت موجودہ حکومت اس کا بھی ہے، اپوزیشن کا بھی ہے، سب کا ہے۔ دیکھیے، آپ نے بہت سارے وقتوں کے سوالات ایک ساتھ پوچھ لیے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اکانومی کو شیٹر کرنے والے وہ لوگ ہیں جو آج حکومت میں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو 3.5 سال کی حکومت آئی، جس میں سے 2 سال سے زیادہ ہمارے پاس کووڈ تھا،
اور کووڈ نے پوری دنیا کی اکانومی کو ہلایا، جس میں امریکہ اور یورپ اور برٹش اکانومی بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، یہ تو حقیقت ہے اٹل. دوسری بات یہ کہ ہم اپنے قرضے پے کر رہے تھے، اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا صرف جملے بنانے کے لیے کہ جی ہم تو بالکل صحیح چل رہے، عمران خان نہیں چلا، اس کو پلیز ایک طرف رکھ دیجئے اور حقیقت کا اسٹیٹسٹکس سامنے رکھیے. ہم نے سب سے زیادہ اپنے قرضے ادا کیے. دوسری چیز یہ کہ جب حکومت ہماری گئی تو ہمارے پاس کتنا پیسہ تھا حکومت چلانے کے لیے، اور جب انہوں نے 10 مہینوں کے اندر اس کا کیا حال کیا. بڑی بڑی میٹنگز کی، سارے منسٹرز کو آزادی دے دی کہ جناب پورے دنیا کے ملکوں میں گھومنا شروع کر دیں، پیسے جمع کرنے کی کوشش کی. اچھا، پھر دوسری بات، یہ سارے امیر لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، جھگڑا صاحب اور یہ سب، یہ اس وقت حکومت میں کود کے آئے ہیں جانتے ہوئے کہ اکنامک کنڈیشن کیا تھی اس وقت ملک کی. اگر ان کو اتنا پتہ بھی نہیں تھا، اور انہوں نے سندھ ہاؤس میں خرید و فروخت کا بازار بھی لگایا، اتحادی چھوڑ کے چلے گئے، اتحادیوں کو جو کمزور تھے ان کو خریدا گیا اور پھر ان کو اپنے ساتھ شامل کیا گیا. کیونکہ یہ اگر الیکشن میں جاتے تو یہ کبھی بھی الیکشن نہ جیتے، ان کو پتا تھا، اور انہوں نے عمران خان کو کمزور کرنے کی کوشش کی. وہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ عمران خان ان کی ہر اسٹریٹجی پہ مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا گیا. لیکن یہ آپ اب جو ہے نا ان سے الزامات پوچھئے لگاتی کہ ہیں یہ کہ ان کے خریدا پاس گیا کیا خریدا گیا، اکنامک لیکن اب اکنامک ثبوت آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے اس کا کہ ان کے خریدے گئے پاس کیا خریدے گئے. سلوشن ہے سوائے اپنے آپ کو جھوٹ بول کے کہنے کے جی ہم نے تو اپنے آپ کو بڑی مشکل سچویشن میں ڈال دیا ہے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے عوام ہمیں گالیاں دے گی، مگر ہم پاکستان کے لیے عوام سے گالیاں کھائیں، بیکاز ان کی مقدر میں عوام کی گالیاں ہیں، ان کی مقدر میں یہ افسوسناک ذلت لکھی ہوئی ہے اگر یہ اپنی جگہ سے بچ نہیں ہوئے. نہیں لیکن آپ کے پاس تو حکومت رہی نا، 3.5 پونے 4 سال حکومت اگر رہی. یہ 2 پروونسز کے الیکشنز آپ ہوتے ہیں، جی جی اگر آپ لوگ یہ ان سے نکال بھی سکتے تھے یہ پیسے اگر ہیں تو. یہ محض الزامات، یہ محض اپنے جو الزامات. ایسیٹس انہوں نے پاکستان کا پیسہ کھا کے دوسری دنیا میں جہاں جہاں سامان اپنا خریدا ہوا ہے، اربوں روپے کی جائیدادیں وہ بیچ کے آ جائیں تو ان کو آئی ایم ایف کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے یہ وہی والی بات ہے نا جو مگر وہ نہیں، اب جو آپ کے ایک پاکستان کی رہنما قوم بار IMF بار کے کہا آگے کرتے تھے ہاتھ کہ اتنے پھیلائے، پیسے آ جائیں گے پاکستان اور کی اتنے قوم پیسے ہم IMF آئی ایم ایف کو دے دیں گے، اتنے پیسے ہم ان کے منہ پہ مار دیں گے. یہ وہی والی بات ہے. ایک بات ظفر جھگڑا صاحب، اب نہیں، یہ لائیں یہ نا، تو آپ اربوں لوگوں نے تو روپے جو فیس کیا لندن نا، میں کی عدالتوں کو بھی جائیدادوں فیس میں جس کیا، پہ راج کر رہی قانون ہیں کو بھی فیس کیا. رانی صاحبہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیسے لیے ہم نے واپس کیے، تو وہ جو قرضے بھی تو تاریخ ساز لیے گئے ہیں گزشتہ حکومت میں. دیکھیں جی، میری بات سنیں. سب سے پہلے تو میں غزالہ بی بی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اقبال جھگڑا صاحب کے پاس بھی بہت پیسہ ہے اور بہت مالدار ہے، اور یہ ان کو یہ معلوم نہیں ہے. انہیں ذرا بتائیں کہ اقبال جھگڑا اپنی زمینیں بیچ کے یہ سیاست کی ہے اس نے، اور آج پھر اپنی زمینیں they are for sale today also. If she wants to buy them, I will welcome her and tell her to come and buy my land. میں تو آج اپنا خرچے کے لیے، خدا کی قسم خرچے کے لیے پیسے پورے نہیں کر سکتا. جو میرے نوکر چاکر ہیں ان کی تنخواہیں پورے نہیں کر سکتا میں. تو یہ چیزیں شاید ان کو اس کا علم نہیں ہے، اس لیے انہوں نے یہ بات کی ہے. سب سے پہلے تو میں ان کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں. پھر آپ نے یہ کہا کہ عمران خان جو ہے وہ تو جی پاکستان میں ہیں تو پیسے جمع کرنے کے لیے نہیں اٹھے. تو عمران خان سے یہ پوچھیں کہ یہ توشہ خانہ کے ساتھ جو اس نے کارروائی کی ہے وہ کہاں سے ہوگی. سعودی عرب جیسے ملک نے وہ چیز وہاں سے گھڑی جو تھی وہ وہاں سے واپس کرائی، اور اس نے کہا کہ یہ تو میں نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو تحفہ دیا تھا. تو یہ وہاں بک کیسا گیا توشہ خانے کی طرف؟ اور اس کی جو قیمت تھی وہ بتا رہے تھے کہ یہ قیمت، پھر اس کی جو قیمت عمران خان نے لیے وہ بھی پتہ نہیں کتنی کروڑوں روپے ہوگی، لیکن یہ بتا رہا ہے کہ میں نے تو اتنے دیے اور اتنے میں گھڑی لی اور اتنے میں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ غزالہ بی بی کو بتائیں کہ یہ کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے. پوری قوم آج اس کی بات کر رہی ہے. آج ان کے ہی ورکر رو رہے ہیں ہمارے پاس سامنے
کہ یہ جی یہ کیا ہو رہا ہے، اب تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی راستہ آپ لوگ بتائیں، ہم نے تو بہت کچھ کیا، لیکن عمران خان جو ہے وہ آج یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک کیسے ٹھیک ہوگا اور یہ معیشت کا کیا ہوگا۔ دیکھیں وزیر اعظم شہباز شریف آج نہیں، وزیر اعظم وزارت عظمیٰ سے پہلے جب ایز اپوزیشن لیڈر تھے اس وقت سے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے نیشنل ایشوز پہ ایک ہی رائے بنائیں، آئیں بیٹھیں تاکہ بات کریں، اور سب سے بڑی بات ہماری معیشت کی ہے۔ یہ میں شرط لگا کے کہتا ہوں، عباس ہمارے پرائم منسٹر صاحب شہباز صاحب نے کہا، اور وہاں سے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی یہ کہا کہ دیکھیں یہ جو میرا بیانیہ ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کریں تو پھر جا کے یہ اور کوئی بات ہم کر سکیں گے، ورنہ ہمارا بیانیہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ میرا بیانیہ ہے الیکشن کے متعلق، اس نے کہا دیکھیں یہ ڈیٹس جو دے رہے ہیں یہ تو مجبوری ٹھیک ہے جو آئین اور قانون میں آ گیا ہے اور سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے، ہم اس کے لیے آگے بڑھ کے آ گئے ہیں، اور سب سے پہلے ہماری پارلیمانی پارٹی بھی بیٹھ رہی ہے اور وہ کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک ان کا بیانیہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 2023 ستمبر اکتوبر جو ایکچول ڈیٹ ہیں اس پہ جو ہے الیکشنز ہونے چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں۔ فری اینڈ فیئر الیکشن میں وہ کہتے ہیں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ عوام کا جو فیصلہ ہوگا اگر میرے حق میں ہوا تو ٹھیک، اگر میرے حق میں نہیں ہوا اور وہ فیصلہ عمران خان کے حق میں آیا تو میں عوام کے فیصلے کو سلام کر کے سلوٹ کروں گا اور عمران خان کو بھی قبول کر لوں گا۔ یہ دیکھ لیں، یہ کوئی چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ ان کے باقاعدہ جو ان کے منہ سے نکلی ہیں وہ میڈیا پہ بھی آ چکی ہیں، ان کا بیان جو وہ دے رہے ہیں وہ بھی میڈیا پہ آ چکا ہے۔ ذرا بی بی ذرا خدا کے لیے ان چیزوں کو کیوں آپ وہ کر رہی ہیں؟ قوم کو کیوں دھوکہ دینا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ اس قوم کو خدا کے لیے جو دھوکے دیے گئے ہیں اور مزید وہ اس کی برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ کی قوم کے پیچھے جو ہے بین الاقوامی جو قوتیں پڑی ہوئی ہیں اس کا ذرا سوچیں۔ یہ دیکھیں پاکستان کی اللہ کے کرم سے ایک اسٹریٹجک پوزیشن ہے جس کی وجہ سے کوئی ملک بھی یہ ضرورت نہیں کر سکتا کہ پاکستان کو ختم کرے، لیکن کمزور پاکستان کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور کمزوری کے لیے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے ایٹمی پروگرام پہ ان کی نظر ہے۔ امریکہ جیسے ملک نے کہا ہے کہ قدیر خان جیسے آدمی نے جو ایٹم بم کی وہ تحفہ پاکستان کو دیا ہے وہ شاید ہی امریکہ اس کا نہج پہ پہنچ سکے۔ آج بھی ہمارے پروگرام کو امریکہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ ہمارا ایٹمی پروگرام ان سے بہت آگے ہے، بہتر ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں، وہ کریں گے، اور ایٹمی پروگرام اگر ان کا ختم ہو جاتا ہے تو پھر ان کے پاس میرے خیال میں کہ کچھ نہیں رہے گا اور یہ مجبور ہوں گے۔ اور افغانستان جو ہے وہ آج طالبان کی حکومت کے لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں، تو وہ تو دہشت گردی کا جو بازار پھر گرم ہو رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس میں ان کا ہاتھ ضرور ہے۔ اور وہ جو حالات بن گئے تھے سوات میں، اللہ کے کرم سے سوات کی عوام خود اٹھ کر نکلی اور دہشت گردوں کو پر قابو پایا، لیکن وہ وہاں سے نکل کر پورے ملک میں پھیل چکے ہیں، بلوچستان پہنچ چکے ہیں، KPK میں صوبہ سرحد میں پہنچ چکے ہیں، پنجاب میں پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ دیکھیں یہ سب چیزیں جو ہیں یہ عمران خان دیکھ بھی رہا ہے اور آج خود بھی کہہ رہا ہے۔ آج اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کے اریسٹ وارنٹس بھی ایشو ہو چکے ہیں اور ساتھ وہ ضمانتوں کی درخواستیں بھی دے چکے ہیں، جن کے لیے سپریم کورٹ نے بھی، ہائی کورٹس نے بھی یہ کہا ہے کہ اس کو دیکھا جائے گا۔ اس کے لیے انہوں نے تاریخ دے دی ہے اور اس پہ دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن اب آگے اس کے ساتھ پاس آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔
اس کو یہ سب کچھ تسلیم کرنا پڑے گا، ورنہ تو پھر جو ہے یہ تیار ہو جائے، اس کے وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ بھی تیار ہیں، اس کے لیے تمام انتظامات بھی کیے گئے ہیں، جیل بھی چنا گیا ہے، جہاں رکھا جائے گا وہ بھی اس کی نشاندہی بھی کی قانونی جو گئی صورتحال ہے وہ ظاہر اس ہے جیل میں رکھا جائے گا جہاں پر نواز شریف اور اس کی بیٹی کو رکھا گیا تھا۔ قانونی آج حالات بھی کا ان کو مریم سامنا کرنا پڑے گا۔ نواز سے ذرا پوچھیں کہ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ان کو اس ظاہر کی ہے کیا قانونی حالت تھی۔ معاملات ہیں اور اس کا وہ ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ بہرحال وہ تو ظاہر ہے وہ کیسز ہیں، اور یہی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ عدالتوں میں پیشی بھی نہیں کر رہے، عدالتوں میں آ بھی نہیں رہے۔ لیکن دوسری طرف کامران مرتضیٰ صاحب، یہ سوال تو اہم ہے نا کہ دو صوبوں کے اندر ابھی بھی جو چند روز پہلے الیکشن کمیشن کو بریفنگ دی گئی ہے سیکیورٹی حکام کی جانب سے، انہوں نے کہا ہے کہ جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ بڑی تشویشناک ہے اور دہشت گردی کے خطرات ہیں۔ خیبر پختونخوا کو تو مسلسل نشانہ بنایا گیا ہے، اور ایک بار پھر جو ایک دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں۔ ایک ایسی صورتحال کے اندر ہم نے ان دو صوبوں کو ڈریگ کر دیا ہے کہ جہاں پر اگر تحریک انصاف کی حکومت موجود ہوتی تو وہ اپنی حکومت کر رہے ہوتے، انہوں نے محض اس بنیاد پہ کہ مرکز میں حکومت نہیں ہے تو ان دو صوبوں کو بھی انہوں نے الیکشن میں ڈریگ کر دیا۔ آپ ایک صورتحال کو سمجھیں کہ جس میں الیکشن ہونے جا رہے ان دونوں میں ان کی حکومتیں تھیں، ٹھیک ہے، اپنی حکومتوں کو توڑا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہماری حکومتیں ٹوٹ جانے سے کوئی باقی بھی جو ہے نا کوئی پتہ نہیں کون سا طوفان آ جائے گا۔ اب ورسٹ کم ورسٹ یہ لگائیے، اول تو یہ نہیں جیتیں گے، ورسٹ کم ورسٹ کیا ہوگا، واپس وہ حکومتیں ان کی زیادہ سے زیادہ بحال ہو جائیں گی۔ تو کیا ان کو ملا، کیا اس ساری ایکسرسائز میں کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ جو آنے اور جانے میں اور حکومت توڑنے میں اور الیکشن کروانے میں، بات یہ ہے کہ آپ کو دیکھیں کہ یہ مڈ آف مارچ ہو گیا، آج ہم مڈ آف مارچ میں ہیں، ٹھیک ہے جی، اور مڈ آف اگست میں جو ہے وہ ان حکومتوں کی میعاد جو ہے ویسی ختم ہو جانی تھی، 4 یا 5 مہینے، ٹھیک ہے۔ اس کو کوئی مہینہ 2 مہینے آگے پیچھے بھی کوئی کرنا جو ہے نا کوئی ایسا کوئی اتنے اس میں قیامت نہیں آنی تھی، کوئی مہینہ اگر کسی کا جو ہے نا وہ منہ رکھنا بھی ہوتا تو 1 مہینہ 2 مہینے اس کو آگے پیچھے بھی کیا جا سکتا تھا، مگر اس میں بھی ایک مجبوری ہے، آپ کی دستوری مجبوری ہے کہ وہ آپ نے بجٹ دینا ہے جون کے مہینے میں اگلے سال کے لیے۔ تو چلیں جون جولائی میں پھر بھی ہو سکتا، وہی اگست کے آس پاس کہیں آ جانا تھا۔ تو یہ کیا یہ 2-3 مہینے کے لیے ساری ایکسرسائز کی گئی؟ بہت بڑا بحران جو ہے وہ آگے پیدا ہونے جا رہا ہے، اور اس بحران کا نہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس کو جو ہے نا وہ کنسیو کر پا رہی ہے کہ کیا مسئلہ ہے، اور نہ کوئی اور پارٹیاں شاید اس کو جو ہے نا وہ سمجھ پا رہی ہیں۔ دیکھیے آدھے ملک میں الیکشن، اور یہ الیکشن ایسا ہوگا کہ جس میں جو ہے نا وفاق میں اس وقت پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، یعنی کیئر ٹیکر کا کانسیپٹ جو آپ کے کانسٹیٹیوشن میں ہے 2010 کے بعد سے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو الیکشن آیا، ایک صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ ہم جیت جائیں، دوسری صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جیت جائے۔ اگر ہم جیت گئے تو یہ ایکسیپٹ کریں گے اس صورتحال کو؟ آنسر ہے کہ نہیں، آپ کو ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیجئے۔ یہ جیت گئے تو بھی جو ہے نا مسائل جو رہیں گے۔ اس کے بعد آگے اکتوبر والے الیکشن میں جو آنے ہیں، اس الیکشن میں جو ہے نا پھر آدھے ملک میں جو ہے کیئر ٹیکر ہوں گے، باقی آدھے ملک میں جو ہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہوگی۔ آدھے ملک آپ کے یہاں سینسس شروع ہو چکا ہے، آدھے ملک میں پرانے سینسس پہ جو ہے نا وہ الیکشن ہو رہے ہیں، آدھے ملک میں نئے سینسس پہ جو ہے نا الیکشن ہوں گے۔ تو خدا کے واسطے یہ 2-4 مہینے کے لیے یہ ملک کو کیا تباہی بربادی کی طرف دھکا دے دیا گیا ہے۔ تھوڑا سا انتظار کرتے، الیکشن ہونا ہے۔ بات کرنے کے جو ایشوز تھے وہ دہشت گردی کا ایشو تھا، وہ معیشت کا ایشو تھا، یہ الیکشن کو فیئر اور فری ہونے کا ایشو تھا، اور ان کے اوپر بات کر کے 2 مہینے پہلے یا 2 مہینے بعد میں یہ الیکشن کرانا یہ ایشو نہیں تھا۔ الیکشن اس ملک میں ہونے ہیں، اس ملک کے دستور میں لکھا ہے کہ اس ملک کو جو ہے چوزن ریپرزنٹیٹیوز کے ذریعے چلایا جائے گا، اسی طرح سے چلنا ہے۔ مگر 2 مہینے اپنی گورنمنٹ کو برداشت کر لیتے، اپنے صدر صاحب، اپنے چودھری صاحب کو برداشت کر لیتے، جن کے بارے میں آپ ماضی میں جو ہے نا ارشادات فرمایا کرتے تھے، اپنے جو ہے نا یہاں پہ محمود خان کو صوبہ خیبر پختونخوا میں برداشت کر لیتے، تو یہ معاملہ جو ہے نا آگے خوشخبری کے ساتھ چل پڑتا۔ صرف اپنی زبان کو کنٹرول کریں۔ پالیٹکس، پارلیمانی جو جمہوریت ہے اس میں آپ بات کرنی ہوتی ہے۔ آپ کو بندہ پسند ہے، بندہ ناپسند ہے، آپ اس کے بارے میں جو بھی خیالات رکھتے ہیں آپ نے اس سے بات کرنی ہوتی ہے، آپ نے راستہ نکالنا ہوتا ہے، اور ملک و قوم کی ترقی کے لیے چلنا ہوتا ہے۔ آپ کیسے لیڈر ہیں کہ آپ جو ہے نا اپنے ملک و قوم کو مشکل میں پھنسا کے چلے گئے، اور ایسی مشکل میں
جس کا حل جو ہے نا اگلے 2 4 5 سال میں بھی نہیں نکلے گا. یہ فاروق صاحب جس طرف اشارہ کیا ہے سینیٹر صاحب نے، سینیٹر صاحب ظاہر ہے سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، ماہر قانون ہیں، یہ ایک بہت بڑا بحران ہے جس کی طرف ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں تحریک انصاف تو ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ اگر وہ الیکشن جیت جائے تو وہ الیکشن ٹھیک ہوں گے، لیکن اگر اب بھی الیکشن تحریک انصاف جیتتی ہے تو وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہوگی. دوسری جو جماعتیں ہیں، پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، وہ اعتراضات اٹھائیں گی، کیونکہ ہم انتخابی اصلاحات کی بھی بات کر رہے تھے کہ ایسے اصلاحات ہونے چاہیے کہ جس پر دونوں طرف سے، حکومت سے یا اپوزیشن پارٹی سے، کوئی اعتراض نہ ہو سکے. یہ تحریک انصاف کے لیے بھی بہتر ہے اور یہ باقی جماعتوں کے لیے بہتر ہے. وہ ریفارمز بھی نہیں ہو سکے. عمران خان صاحب اور پی ڈی ایم کی جماعتیں آپس میں بیٹھ بھی نہیں سکیں، کیونکہ پہلے جب وہ حکومت میں تھے وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے، جب وہ اپوزیشن میں آ گئے پھر بھی وہ حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھے. تو ہم خدا نخواستہ ایک بحران کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس کی طرف اشارہ کیا سینیٹر صاحب نے کہ الیکشن کے ماحول کے لیے آپ کو ایک نگران سیٹ اپ کی ضرورت ہوگی. اور اگر اب ان 2 صوبوں میں الیکشنز ہوتے ہیں تو مرکز میں نگران نہیں ہوگا، اگر وہاں پہ تحریک انصاف ہار جاتی ہے تو پھر وہ اعتراض اٹھائے گی. یہی اس کا ایک اور پہلو بھی جو ہے نا، جو میں گفتگو کر رہا تھا، وہ ظاہر ہے کہ وہ زیادہ قانونی انداز میں انہوں نے سمجھایا. دیکھیں یہ 2 الیکشن ہو جاتے ہیں، کے پی میں بھی اور پنجاب میں بھی، اور 2-3 ماہ بعد پھر الیکشن آتے ہیں. تو الیکشن ادھر بھی قومی اسمبلی کے ہوں گے نا، پنجاب کی ٹیریٹری میں یا کے پی کی ٹیریٹری میں، وہاں پہ انتظامی کنٹرول کس کا ہوگا؟ وہاں پہ تو نئی حکومتیں بن چکی ہوں گی، پھر ایک بار اگر وہ مسلم لیگ نگران نہیں ہوگا. اگر مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی جے یو آئی کے پی میں جیت جاتی ہے، اسی طرح پنجاب میں نون جیت جاتی ہے، یا پی ٹی آئی وائس ورثہ کوئی بھی جیت جاتی ہے، تو انتظامی کنٹرول، انتظامیہ تو ساری اس کے انڈر ہوگی. تو یہ ایک مستقل سلسلہ جو ہے چلتا جائے گا. اور یہ 2-3 ماہ کی بات ہے. دیکھیں عمران خان کی پہلی کال کیا تھی جب وہ حکومت سے نکلے ہیں یا اسمبلی سے استعفیٰ دی ہے؟ انہوں نے تو الیکشن کال کیے تھے نا. بالکل. اور کہتے جی ارلی الیکشن ہو، ابھی ہوں 25 مئی ہو، ادھر آئیں. یہ کرتے 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 وہ پورا 1 سال گزر گیا ہے. اس وقت تو 1.5 سال تھا نا. تو ان کی تو پالیسی یہ تھی کہ شاید 90 روز میں ہم باہر نکلیں گے، 90 روز میں الیکشن ہو جائیں گے. لیکن وہ گزرتے گزرتے یہ وقت آ گیا. اور یہ معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے یا بجٹ میکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے، اب یہ رمضان اپریل شروع ہے نا جی، مارچ شروع ہے، اپریل میں آپ کا بجٹ بننا شروع ہو جائے گا. تو اگر یہاں پہ نگران سیٹ اپ آ جاتا ہے، اگر آپ کہتے ہیں جی ہم 3-4 مہینے پیچھے آ جاتے ہیں، تو کیا نگران سیٹ اپ جو ہے اس کا مینڈیٹ یہ ہے آئین میں کہ بھی وہ پورے ملک کا آئندہ سال کا وہ سارا وہ جو ہے بجٹ بنا سکے؟ اچھا چلے ایک مرلہ یہ وہ نہیں بناتے. اگر یہی حکومت بنا کے چلی جاتی ہے، جو معاشی دشواریاں موجود ہیں، کیا نگران سیٹ اپ میں وہ کیپیسٹی ہوگی کہ وہ بجٹ نیا آتے ساتھ ہی اس سارے کو؟ تو ایک بڑی یہ سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے. اور اس میں اب عمران خان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا. وہ جتنا مطالبہ، ان کے سارے مطالبے تو آؤٹ ہو گئے نا ارلی الیکشن کے. مارچ آ گیا، 30 اپریل کا الیکشن، اس میں وہ بھی کہہ رہے ہیں الیکشن نہیں ہونا. الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ جی سیکورٹی مجھے پرووائڈ نہیں کی جا رہی ہے. سیکورٹی کی طرف سے کہا جا رہا ہے رپورٹ آ گئی ہے. انٹرنل سیکورٹیز کا بھی یہی ہے. پھر فائنینشیل ایشوز بھی یہی ہیں. اور پھر جو سب سے بڑی چیز جو سمجھانے کی ضرورت ہے نا، وہ جو اپنا سینسس کے پوائنٹ آف ویو سے، جیسے ہم اس وقت راؤنڈ اباؤٹ جو ہیں لاہور کی 24 یا 23 یا 24 ہے پروونشل اسمبلی کی سیٹیں جو پرانے سینسس کے مطابق. اچھا اس میں اگر اب یہ پرانے سینسس پہ الیکشن ہو گیا تو وہ 19 سیٹوں پہ ہوگا. اگلا قومی الیکشن جو ہے وہ نئے سینسس کے مطابق ہوگا. اور لاہور کا یہ کہا جا رہا ہے کہ آبادی پھر بڑھ گئی ہے اور یہ 24 سیٹیں ہیں یہ 30 سے کراس کر جائیں گی، اور اسمبلی کی، قومی اسمبلی کی بھی 1 یا 2 سیٹیں بڑھیں گی. تو وہ تمام حلقہ انتخاب جو ہیں وہ آبادی کے بنیاد پہ اس کا تعین ہوتا ہے نا، کتنی آبادی پہ ہوگا. تو ایک یہ بہت بڑا جو ہے وہ چیز سامنے آئے گی. اچھا یہ سینیٹر کامران صاحب، یہ مردم شماری کا جو معاملہ ہے یہ بڑا اہم معاملہ ہے، کیونکہ ہم دیکھیں کہ جو سابقہ جو فاٹا کے ایریاز تھے جن کو مرج کیا گیا ہے، جو نئے اضلاع بنے ہیں، وہاں سے بھی آواز اٹھی ہے کہ آپ نے ہماری جو آبادی ہے اس کو شمار نہیں کیا. اب یہ مردم شماری والا مسئلہ ظاہر ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے خود تسلیم کیا تھا کہ آئندہ انتخابات ان کے بعد ہی ہوں گے. یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو تو ہے نا. دیکھیے یہ عمران خان صاحب کا اپنا جو ہے نا ڈیسیژن ہے کہ پہلے سینسز ہوگی اس کے بعد کا الیکشن. سی سی آئی میں یہ ڈیسیژن لیا گیا ہوا ہے. اب وہ اس کے بعد چونکہ ان کی حکومت چلی گئی ہے تو یہ پرابلم جو ہے نا ان کو اس لیے ہو رہا ہے کہ میری حکومت نہیں ہے، میں اگر نہیں بیٹھا ہوں. وہ تو ابھی بھی جو ہے نا وزیر اعظم بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک طرف پاکستان کا جھنڈا لگا لیتے ہیں، ایک طرف پارٹی کا جھنڈا لگا لیتے ہیں.
کوئی پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ صرف مخصوص لوگ لگا سکتے ہیں، کوئی قانون موجود ہے، ابھی تک کسی نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا، شاید آپ کی پارٹی کے اندر یا کسی کی جرات نہیں ہے. پاکستان کا جھنڈا میں نہیں لگا کے بیٹھ سکتا، میں پاکستان کا ایک سٹنگ سینیٹر ہوں، پاکستان کی اسمبلی میں، پاکستان کی پارلیمنٹ کا ایک حصہ ہوں، مگر اس کے باوجود میں جھنڈا لگا کے نہیں پھر سکتا، مجھے یہ حق نہیں ہے. یہ دونوں طرف جھنڈے لگا کے مسئلہ وہ مائنڈ سیٹ کا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ابھی تک جو ہے نا وہ 9 اپریل سے پہلے والی پوزیشن پہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ ڈیسیجن لیا جا چکا تھا، اور اب یہ ڈیسیجن جب لیا جا چکا تھا تو خود آنر کر لیتے. میکسیمم پرابلم کتنا ہے؟ پرابلم صرف جو ہے نا مہینے 2 مہینے 3 مہینے کا فرق پڑتا ہے. اب بھی بیٹھ جائیں، کچھ وقت نہیں گیا. اب بھی میرا کہ بجٹ کے بعد جو ہے نا وہ کوئی ایسے آسان ہوگا معاملہ کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ بیٹھ کے اس کے اوپر کوئی رستہ نکالا جا سکتا ہے. مگر پاکستان کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے یہ رستہ نکالنا ضروری ہے. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، اقبال ظفر جھگڑا صاحب، غزالہ سیفی صاحبہ اور فاروق فیصل خان صاحب، آپ نے بھی ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا. یقینی طور پر اس وقت جو ایک صورتحال ہے اس میں تمام سیاسی جماعتیں آپس میں مل بیٹھ کر ہی معاملات کو آگے بڑھا سکتی ہیں، کیونکہ جس جانب سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ایک بحران کی طرف پھر ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ انتخابات ہوں گے اور جو جماعت بھی ہارے گی وہ پھر ظاہر ہے کہ ایک بار پھر دھاندلی کی بات ہوگی اور وہ کہے گی کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا. لہٰذا تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے، اور جتنا اہم کردار اس میں حکومت کا ہے اتنا ہی اہم کردار اپوزیشن کا بھی ہے. اپوزیشن کو بھی اپنا کردار اس میں ادا کرنا ہوگا، مثبت کردار ادا کرنا ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.